Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک بات جو میں اکثر آپ کے ساتھ کرتی رہتی ہوں اور آج آئی ایم ویری ہیپی کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ ان ڈیپتھ اینڈ ان ڈیٹیل چیزیں شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ فارمل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اسکل ڈیولپمنٹ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ جو سینچری ہے جس میں ہمیں بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ چھوڑیے آپ نے ڈگری کیا لی ہے, یہ بتائیے آپ کو کام کیا آتا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر جاب جو ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے. اور پوری دنیا میں یہ جو ایک نیٹ ورکنگ ہے اور جاب مارکیٹ ہے اس میں اسکلس کے اوپر فوکس بہت زیادہ چلا گیا ہے. تو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر بچے پڑھ رہے ہیں, آپ نے اپنے لیے کوئی کریئر یا اپرچونٹی کو کریٹ کرنا ہے اور بنانا ہے, تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لیبر مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں سبینہ احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو سبینہ؟ بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. تھینک یو ویری مچ فار فائنلی جوائننگ می ہیئر. اس لیے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک تو ایکیڈیمیا اینڈ دین انڈسٹری گیپ اتنا بڑا ہے. ہم تھیوری میں بھی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں انڈسٹری میں اس کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. انڈسٹری کہتی ہے آپ کو تو آتا کچھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے ڈگری اتنے مہنگے پیسے دے دے کے تو خریدی ہے یا ہم نے حاصل کی ہے. سو اب مجھے بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پر آپ نے اتنی اچھی بات کی شروع میں کہ جو فارمل ایجوکیشن ہے نا, ہمارے یہاں ایک تاثر یہ ہے کہ اسکول سے کالج سے پروفیشنل کالج یا یونیورسٹی, ایک ماسٹرز کی ڈگری, اور پھر آگے جو ہے وہ ساری جاب مارکیٹ ہمارے لیے اوپن ہے. جبکہ اتنا بہت سارا ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا حصہ ہے جو یا کسی وجہ سے فارمل ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر سکتے یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ ان کا کسی ایک ووکیشن کی طرف یا کسی ایک فیلڈ کی طرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ رجحان ہوتا ہے بالکل, اور وہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ پھر کیا کریں؟ تو یہ جو سارا ایلیمنٹ ہے ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کو دو مختلف سٹریمز میں سمجھا جاتا ہے. ہم ووکیشنل ٹریننگ کو یا ٹیکنیکل ٹریننگ کو فارمل ایجوکیشن کا حصہ نہیں سمجھتے, وہ اس طرح سے اسٹرکچرڈ ہے ہمارے یہاں. تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو فارمل ایجوکیشن میں یا چل نہیں سکتا یا وہ کوئی اتنا زیادہ لائق نہیں ہے, اس کے لیے یہ ایک بیک اپ قسم کی آپشن. پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس ہیں جناب, آپ ڈپلوماز کر لیں وہاں سے, دین یو آر اسکلڈ ورکر. بالکل. تو مگر یہ کہ یہ بڑا وائبل فیلڈ ہے, تو یہ نہیں کہ جی آپ کیونکہ اس میں کچھ نہیں کر سکے اس لیے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کریں, بالکل ایسا نہیں ہے. ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ ایک کورس کرنے کے بعد یا ڈپلوما کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹلی ریڈی ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں انٹر کرنے کے لیے ایز اے اسکلڈ ورکر. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈائریکٹ مارکیٹ میں جلدی ٹرانزیشن چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی آپشن ہے. اچھا, ابھی جب جاب مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہم نیشنل لیول پہ جاب مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں فرق. نیشنل لیول پہ بھی ہمارے پاس بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو ووکیشنل اور ٹریننگ کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر بہت بڑا ایک حصہ جو ہے جابس کا وہ مختلف باہر کے ممالک میں ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ جاتے ہیں یا پھر مطلب ہماری لیبر ایکسپورٹ جس کو کہتے ہیں وہ تھوڑے باقی ملکوں میں کم ہے, لیکن ادھر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ کہ ہم اس اسکل کو یہاں پہ انٹروڈیوس کریں, پڑھائیں اور پڑھا بھی رہے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رجحان اس طرف ڈیولپ کریں کہ وہ اس کو سیکھیں تاکہ وہ ان تمام اپرچونیٹیز کو ٹیپ کر سکیں جو کہ اس وقت انٹیپڈ ہیں. بالکل سے ہنر مندی کو ہم نے آج تک وہ درجہ اور مقام نہیں دیا. میرا خیال ہے ہمیں اپنے اس نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے ڈگری یافتہ نوجوان جو کہ ڈگری لے کر پھر ملازمت کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں, اور اس وقت مارکیٹ میں اتنی سیچوریشن ہے, ملازمتیں مل نہیں رہی ہیں, سرکاری ملازمتیں پابندیاں ہیں یا پھر کوٹاز وغیرہ نہیں اوپن ہوئی, کافی عرصے سے اناؤنس ہی نہیں ہوئی ہیں کوئی جابس. تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے. لیکن اب کیا کرنا چاہیے اور کہاں سے اس کام کا آغاز ہونا چاہیے؟ بالکل. سو یہ ہمارے ہاں یعنی کہ جس طرح اسکول اور کالج کی ایجوکیشن تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ کالج ہیں, یہ اسکول ہیں. جو ووکیشنل سینٹرز یا کالجز ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہیں فرا, وہ زیادہ تر سو جس طرح باقی تعلیم کا بھی ہوتا ہے پبلک سیکٹر کے اندر, یعنی گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں جو یہ اس طرح کے کورسز کو رن کرتے ہیں یا اس طرح کی تعلیم فراہم کرتے ہیں, اور اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے بھی بہت سارے ادارے ہیں. ایک فرق جو سمجھنے کی شاید ضرورت ہے وہ یہ کہ ووکیشنل جو ٹریڈز ہوتے ہیں اس میں شارٹ ٹرم کورسز ہوتے ہیں. آپ نے کوئی ٹاپ اپ کورس کرنا ہے یا جس طرح آپ نے ایک چیز پڑھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا
کو ایک چھوٹا سرٹیفکیٹ کورس کر کے اس کو مزید بہتر بنا لیں, یا ایک چیز ہے تو ایک اور چیز سیکھ لیں, تو وہ اس کے لیے آپ 3 مہینے کے, 4 مہینے کے, 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں. اور پھر ڈگری پروگرامز ہوتے ہیں, ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ 3 سال کے ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں, جو کہ پراپر ایک ڈگری ہے, یعنی ایک کوالیفیکیشن ہے جس سے آپ بہت ساری چیزوں کے اندر اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اپنا کام خود بھی شروع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کہاں سے, جس طرح آپ نے پھر سے گوئنگ بیک ٹو دیٹ, گورنمنٹ کے جو 4 صوبوں میں بھی اور AJK میں بھی اور GB میں بھی ٹیفٹا کے ایک اتھارٹی ہے جو ہے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن اتھارٹی, ان کے ماتحت وہ انسٹیٹیوٹس چلتے ہیں. تو آپ نے بہت جگہ پہ, جس طرح آپ نے پالی ٹیک کا نام لیا, یہ ہوں گے, آپ کو مونو ٹیک انسٹیٹیوٹس ملیں گے. ٹیکنیکل یا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے نام سے آپ سرچ بھی کرنا چاہیں تو آپ ڈالیں گے تو یہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. یہ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی سیٹ اپ موجود ہوتا ہے, چھوٹے کورسز کے لیے یا بڑے کورسز کے لیے. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ یہ چھوٹے کورسز بھی کرا رہے ہیں اور ڈپلوما کورسز جو 3 سال کے ہوتے ہیں وہ بھی کراتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ سبینہ ایک جو کلچر ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, بچوں کو کام کرنا پڑتا ہے, جو انفارچونیٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہت سارے بچے ہم نے دیکھا ورک شاپس پہ یا ادھر ادھر کام کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور یہ کلچر ہے کہ یہ کام نہیں آتا, اس کو فلاں گاڑی والے کے پاس جو ہے میکینک کے پاس چھوڑ دو, یہ چھوٹے سے ہوتے ہوتے استاد بن جائے گا. اب وہ جو ایک پروسیس ہے ورسز یہ جو ہے کہ آپ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں, آپ ایک ڈپلوما لے رہے ہیں, ایک سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں, ان دونوں لرننگز میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ آن جاب ٹریننگ ہے, پیسے بھی تھوڑے بہت تو دے رہے ہیں, مار پیٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کام سیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ آپ پیسے دے رہے ہیں اور کام سیکھ رہے ہیں. فرا, جو بات کی نا آپ نے, وہ جو استاد شاگرد والا ماڈل ہے وہ ٹریڈیشنل ماڈل ہے اور وہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. اور ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بالکل اسی طرح سے بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں دکانوں پہ, ورک شاپس پہ استاد کے ساتھ کام کر کے. اور دوسری طرف یہ کورسز ہیں. بنیادی فرق یہ ہے کہ جب آپ انسٹیٹیوٹ سے سیکھتے ہیں تو آپ ایک اس کا ایکیڈیمک جو پارٹ ہوتا ہے, یعنی جو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو تھیری ہوتی ہے, آپ کو ایک تو وہ پتہ چل جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, ایک ریکگنیشن مل جاتی ہے, جس کو لے کے آپ کہیں پہ بھی, یعنی آپ ایک دفعہ سرٹیفائڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سرٹیفائڈ پلمبر ہیں, الیکٹریشین ہیں یا ڈریس میکر ہیں, تو وہ ایک آپ کی کوالیفیکیشن میں ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق تو یہ ہے. بلکہ اب بہت سارے ووکیشنل ٹریڈز میں انسٹیٹیوٹس چاہتے ہیں کہ ایک پارٹ انٹرنشپ کا بھی ہو, جس میں لوگ استاد کے پاس جا کے یا ورک شاپ میں جا کے یا کارخانے میں جا کے پریکٹیکلی بھی چیزوں کو کریں. تو یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ تھیری بھی پڑھیں اور پھر کسی جگہ پہ آپ جا کے پریکٹیکل ورک ایکسپیرینس بھی گین کریں, اور وہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوتی ہیں, آپ کو بہتر آپ کا اسکل سیٹ ہو جاتا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز کچھ پچھلے عرصے میں آئی ہے, وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو اس استاد شاگرد ماڈل سے جنہوں نے سیکھا یا کام کیا, ان کی بھی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. آخر انہوں نے اتنے سال, تو ایک ایک طریقہ کار ہے, وہ کہلاتا ہے ریکگنیشن آف پرائر لرننگ, RPL. آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں جا کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دیں, تو آپ کو آپ کی اس مہارت کا جو آپ نے کسی استاد سے سیکھی ہے آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے. گریٹ. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ہو سکتا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ لے کے کہیں فارمل سیکٹر میں اپلائی کرنا چاہیں یا کہیں باہر جانا چاہیں, تو RPL ریکگنیشن کے ساتھ جو ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت آپ نے ضروری بات کی. مجھے باقی ملکوں کا نہیں پتا, لیکن کینیڈا کا ریڈ سیل پروگرام ہے ایک, وہ یہ دا سیم تھنگ کہ آپ کسی بھی ٹریڈ میں ہیں تو آپ اس ٹریڈ کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایگزام پاس کر کے تو آپ کی وہ جج کر لیتے ہیں کہ آپ کا اسکل لیول کیا ہے, دین دے گیو یو اے سرٹیفکیٹ, اینڈ ود دیٹ ریڈ سیل سرٹیفکیٹ یو کین ایکچولی گیٹ اے لاٹ آف جاب اپرچونیٹیز. سو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. اور اب بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ملازمتیں چونکہ مل نہیں رہی ہیں تو ملک سے باہر جانا ایک اچھی آپشن ہے, تاکہ وہ اپنی جیسے کہ نا خود کفالت کر سکیں, اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں. بتائیے گا کون کون سے فیلڈز ہیں وین وی ٹاک اباؤٹ کہ یہ ووکیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے, کن کن جگہوں پہ کن کن ایریاز میں جا سکتے ہیں آپ؟ اچھا, آلموسٹ اتنی ہی آپشنز ہیں جتنی آپ کو فارمل میں ملیں گی. تو آپ کے پاس پورے فیلڈ ہیں, جس طرح کے الیکٹریکل ٹریڈز ہیں, میکینیکل ٹریڈز ہیں, جو کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی کام میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی آپ کو وہاں پہ یہ ایکسپرٹیز چاہیے. سو ان کے اندر وہ مہارتیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپلوما کورسز بھی ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹے کورسز بھی ہیں, کیونکہ ایک کارخانے میں یا ایک ہاسپٹل میں یا ایک فیکٹری میں آپ کو پتہ ہے صرف ڈاکٹر یا انجینئر تو نہیں ہوتے, پورا ایک آپ کے پاس ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے بہت زیادہ ورک فورس ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ کے پاس یہ سب آپشنز ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ IT کے اندر بہت سارے, کمپیوٹر کے اندر بہت سارے ہیں, ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم اس کے اندر بہت آپشنز ہیں جو کہ آپ ووکیشنل میں بھی حاصل کر سکتے ہیں.
ٹریڈیشنل اسکلز ہیں, میں بالکل ان کو ہمیشہ یہ کہہ کے پروموٹ نہیں کرتی کہ لڑکیوں کے لیے صرف ہیں, لیکن بیوٹیشن اور ڈریس میکنگ کی بھی ہیں, جس میں لڑکوں کے لیے اب تو میں نے بہت جگہ پہ دیکھا, اس پہ لکھا تھا کہ بیوٹیشن کے لیے بھی لڑکوں کے داخلے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ آپ اپنا سیلون کوئی بھی کھولنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپشنز بھی ہیں, جس کے اندر جو مور ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل ٹریڈز ہیں, لیکن ان کی بھی اپنی مارکیٹ ہے, ان کی اپنی ضرورت ہے, اور خواتین کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ ہوم بیسڈ ہو کے بھی وہ کر سکتی ہیں. اس کے لیے ان کو بہت زیادہ جا کے کوئی انویسٹمنٹ کہیں باہر دکان کرنی, آپ گھر سے بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری آپشنز ہیں. سو آلموسٹ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے فارمل ڈگریز کے اندر, اس سے ملتی جلتی اور اس سے کہیں زیادہ بڑی جو ہے فیلڈز وہ آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتی ہیں. اب اس میں ہم عمر کا تعین بھی کر لیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے, ہم مار پیٹ پہ آ جاتے ہیں نا, کہ ہمیں لگتا ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بن رہا, انجینئر نہیں بن رہا, ہمارا بچہ BA نہیں کر رہا, تو بس یہ تو ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہم جینے کا کیا فائدہ. بچوں کو بھی یہ فیل ہوتا ہے, مجھے ایک ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, بہت زیادہ انگزائٹی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ, لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے, ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہمارے پاس. اب مجھے بتائیے گا کس عمر سے ہی ہمیں اس طرف بچوں کو ڈائریکٹ کر دینا چاہیے, اور اس روٹ پہ جانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرا نارملی جو باقی ملکوں کے اندر پریکٹسز ہیں وہ 8ویں جماعت سے آپ کو ووکیشنل کی, ٹیکنیکل کی اور دوسری ایجوکیشن کی آپ کو آپشن دے دیتے ہیں کہ جس نے آپ ادھر سے آئیں. تو بہت ساری جو ووکیشنل اس وقت ہمارے پاس چل رہے ہیں, اس کے اندر انہوں نے 2 طرح کے انٹیک کی گنجائش رکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ لوگ جو کہ کنٹینیو ہی نہیں کر سکے, تو بہت سارے ایسے ہیں جو 8ویں جماعت اگر آپ نے پاس کی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں, یعنی آپ کے کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ آپ نے 10ویں پڑھی ہو یا 12ویں پڑھی ہو. لیکن ڈپلوما کورسز کے لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ نے کم از کم FA یا FSC کی ہو, یعنی 12 سال کی آپ کی ایجوکیشن ہو. لیکن ووکیشنل کورسز پہ نہ ایج کی پابندی ہے نہ کوالیفیکیشن کی پابندی ہے, لیکن بیسک لٹریسی تو چاہیے, لیکن اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ایکڈیمک کوالیفیکیشن آپ کی اتنی ہو. یہ اویئرنیس اگر اسکول لیول پہ تھوڑی سی آئے تاکہ بچوں کے پاس یہ آپشن ہو کہ جنہوں نے جو ہے وہ ووکیشنل اسٹریم لینی ہے تو وہ وہاں سے لے سکیں. آئیڈیلی 14, 15, 16 سال پہ, 16 سال کے بعد تھوڑا سا رجحان اور انٹرسٹ بچوں کا کلیئر ہوتا ہے, تو وہاں پہ میرا خیال میں یہ چوائس جو ہے وہ یہ تقریباً میٹرک کے لیول پہ. اور اگر اس چیز کا تعین جیسے آپ بار بار کہہ رہی ہیں اسکول لیول پہ کر لیا جائے کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے, اس کے لیے بہترین جو ذہنی اس کی صلاحیت ہے یا جسمانی صلاحیت ہے اس کے مطابق بہترین ایریا کون سا ہے, اور پھر اس کو اس طرف اپرچونیٹیز جو ہے وہ گائیڈنس اسکول پرووائڈ کرے, پھر تو اسکول کا فائدہ ہے. جو کہ اسکول میں ہوتے ہیں گائیڈنس کاؤنسلرز ہوتے ہیں یا کریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی. انفارچونیٹلی ہمارے اسکولز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. صرف پرائیویٹ چند اسکولز ہیں جو آفر کرتے ہیں, اور وہ بھی وہی آفر کر رہے ہوتے ہیں جن یونیورسٹی سے ان کا اپنا ایک بارٹر چل رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پر ایئر پر اینم دیں گے تو اتنا % ہمارا. سو دے ول آلویز بی سجیسٹنگ دیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں چلے جائیں تو وہاں چلے جائیں, اور اب اتنے پیسے جو ہیں ڈالرز میں پیرنٹس پے کرنا شروع کر دیں. بالکل, اور وہی بات ہے نا, کیونکہ آپشنس کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ ریکگنیشن بھی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اتنی ہی اہم ہے. اچھا فرا, ایک انٹرسٹنگ چیز جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جو گورنمنٹ کے ووکیشنل سینٹرز ہیں ان کے اندر انہوں نے کریئر پلیسمنٹ اور کریئر کاؤنسلر جو ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. اچھا. تو وہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور اس کو میرے خیال میں بہت انکریج کرنا چاہیے کہ اتنی چھوٹی سطح پہ چھوٹے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر بھی ایک کریئر کاؤنسلر, ایک گائیڈنس, ان کو زیادہ تر کریئر پلیسمنٹ جو آپ پلیسمنٹ آفیسرز کہتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ فرض کریں کارپینٹری کرنا چاہتے ہیں, آپ کا یہ انٹرسٹ ہے, یا آپ نے کمپیوٹر میں کوئی چیز کرنی ہے تو اس کی یہ مارکیٹ ہے, تو کسی حد تک آپ کو وہ انفارمیشن جو ہے وہ وہاں سے مل جاتی ہے, ان سے کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ اس سے کہیں بڑی سطح پہ اس سے کہیں پہلے ہونی چاہیے. بالکل. اب دیکھیں نا, ہم نے ایک بہت بڑا سیکٹر چھوڑا ہے فارمنگ کا, اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایگریکلچر, یہ زرعی بارانی جو یونیورسٹیاں ہیں اور بہت ساری ایسی انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے آپ کو ایگریکلچر اور فارمنگ سے متعلق بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. ابھی تک تو ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے بیسک جو روٹ ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جو ملک سے باہر اپلائی کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے ایسے نوجوان یا لوگ, وہ کیسے ان ووکیشنل ٹریننگز اور سرٹیفیکیشنز کے ذریعے سے مدد لے سکتے ہیں, اور ملک کے اندر کون کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں, ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو ملازمت, بہترین ملازمت مل سکتی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. خوشیاں